بعض چہرے اس رمضان میں نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہے، معلوم ہوا کہ وہ خاک کے اندر چلے گئے، مٹی میں دب گئے، وہ گزر گئے۔ وہ ان کے لیے جو قبر میں ہے حسرت ہے، یاس ہے کہ کاش کہ مجھے بھی رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا تو میں بھی ڈھیر ساری اس کی ساعتوں میں اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں لپیٹتا سمیٹتا۔ لیکن ان کے لیے حسرت ہے، ہم تو جاگنے والے، ہم تو سوئے نہیں ہیں، ہم بیدار ہیں، زندہ ہیں، موقع ملا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ہمراہ بعض اصحاب بھی تھے، تو ایک جنگل کی طرف جانا ہوا تو آپ نے جنگل میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو مرا ہوا ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، جسم سے بدبو اور عفونت پھوٹ رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، او میرے صحابہ، اس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ مردار ہے، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو چند درہم میں خریدے؟ تو صحابہ نے تعجب سے کہا، او اللہ کے نبی، یہ مرا ہوا ہے، جسم سے بدبو ہے اور پیٹ پھٹے ہوئے ہیں، عیب دار ہے کیونکہ کان بھی کٹے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو دینار اور درہم میں خریدے، کوئی مفت بھی دے تو نہیں دے سکتا، یہ حرام ہے، یہ مردار ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح تیری نظر میں یہ بکری کا بچہ مرا ہوا مردار جس کے پیٹ پھٹے ہوئے ہیں اور کان بھی کٹے ہوئے ہیں، تمہارے نزدیک جتنا جتنا غلیظ نظر آتا ہے، اللہ کے سامنے یہ دنیا اس سے بھی زیادہ غلیظ نظر آتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں اور جو صحیح مسلم میں آ جائے اور دونوں حدیث کا تکرار ایک ہی، دونوں امام کا ایک ہی حدیث سے ہو جائے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جہنم کو شہوتوں سے، لذتوں سے گھیر رکھا ہے، اور اللہ نے جنت کو کانٹوں سے، دقتوں سے، مشقتوں سے اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا جی چاہے، جس کو لینا چاہے لے لو، جہنم لینا چاہے لے لو، جنت لینا چاہے لے لو، اس لیے کہ جہنم کو اللہ نے شہوتوں سے گھیر رکھا ہے۔ سود کھانا بڑا مزہ آتا ہے، یہ شہوت ہے۔ برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، دھوکہ دینے میں مزہ آتا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں مزہ آتا ہے، گنڈا گردی کرنے میں مزہ آتا ہے، مال کھانے میں دوسرے کا مزہ آتا ہے، لاکھ 2 لاکھ روپیہ کسی کا کھا دو، ہڑپ کر دو اور خاموش ہو جاؤ، مزہ آتا ہے۔ دوسروں کو ستاؤ، دوسروں کے سامنے گنڈا گردی کرو، اس میں مزہ آتا ہے۔ کسی کی زمین ہڑپ لو، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو، مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے شہوتوں سے جہنم کو گھیر رکھا ہے۔ جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے، اگر تم نے مزے کے واسطے دنیا کو کمایا ہے اور دنیا کو بٹورا ہے تو تم جہنم میں جا رہے ہو۔ لیکن ہاں، نماز پڑھنے میں مشقت ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہے، گراں گزرتا ہے طبیعت کو، مال ہے زکوٰۃ نکالنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے، صدقہ اور خیرات نکالنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ اگر تم نے انہی دشواریوں کو آگے کروس کیا تو تم جنت میں جا چکی۔ ایک جگہ رسول اللہ نے فرمایا،
یہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ کالفقر ان اخشى علیکم لمن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها فلا تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. یہ بھی متفق حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فواللہ للفقر، مجھے اپنی امت پر افلاس اور فقر اور تنگدستی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری امت پر تنگدستی فقر و فاقہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم پریشان نہیں ہوتے. ہم پریشان ہیں اس بات پر کہ پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پھیلا دیا تھا، اور اللہ ہماری امت پر بھی دنیا کو پھیلا دے گا. پچھلی امت دنیا کے پھیلنے سے برباد ہو گئی اور ہماری امت بھی دنیا کے پھیلنے سے برباد ہو جائے. اس کا خطرہ ہے. ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ. بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، بلکہ مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا. مال اس کا وہ ہے جو اس نے پہن لیا، پرانا کر کے پھاڑ کے پھینک دیا. باقی جو مال بچے وہ دوسروں کے ہیں اور دوسروں کے مال پر حرص کرتا ہے. وہ دوسروں کے مال کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اندازہ تم لگاؤ کہ جب جنازہ تم اٹھاتے ہو تو جنازہ اٹھانے کے وقت میں جب تم جنازے کے ساتھ جاتے ہو تو جنازے کے ساتھ میں 3 چیزیں جاتی ہیں. 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز جنازے کے ساتھ رہ جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ جو چیزیں جنازے کے بعد واپس آ جاتی ہیں وہ اہل و عیال ہیں اور اس کے مال ہیں. اہل و عیال اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں قبر سے، اور اعمال اس کے ساتھ میں رہ جاتے ہیں. اس لیے صاحب مظاہری کہتے ہیں القبر صندوق العمل. قبر جو ہے عمل کا صندوق ہے. یہ چیزیں باہر اور عمل قبر کے اندر رہ جاتی ہیں. اس لیے فرمایا رسول اللہ نے حب الدنیا راس خطیئتی، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا ساری خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت. آج ہم لوگوں نے جو دنیا کو دل کے اندر بسا رکھا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور نصرتیں دنیا کی محبت کے بسانے پر نہیں آتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر تھے. تو کسی نے شکایت یہ کر دی کہ آپ نے جس کو ملک شام کا گورنر بنا رکھا ہے انہوں نے مال بہت بٹور رکھا ہے. صحابہ کے زمانے میں انہوں نے مال بہت بٹور رکھا ہے، بہت مال رکھا ہے. تو سیدنا عمر بادشاہ وقت تھے، امیر المومنین تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جائیں گے چیک کریں گے کہ وہاں کے گورنر کتنا مال بٹور رکھے ہیں. یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں. یہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ ملک شام کا گورنر ہے. سیدنا عمر ملک شام پہنچے. کسی سے پوچھا ملک شام کے گورنر سمجھ رہے ہو نا، گورنر کا گھر کہاں؟ تو کہا گورنر صاحب تو شہر میں نہیں رہتے، گورنر صاحب جنگل میں رہتے ہیں. تو سیدنا عمر کو اور شک ہوا
کہ جنگل میں جب ہیں تو مال بہت زیادہ بٹور رکھا ہے. تب سیدنا عمر نے اپنے خادم سے کہا چلو اونٹ کی نکیل پکڑو جنگل کی طرف چلو. یہ جب جنگل کی طرف چلے اس کے بعد کسی نے بتایا قرینے سے کہ عبیدہ ابن الجراح کا وہی گھر ہے. جب وہ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ جنگل کے اندر 4 جھاڑ ہیں اور 4 جھاڑ کے چاروں طرف کاٹ کے کچھ ایسے پردے لگے ہوئے ہیں لکڑیوں کے اور اندر باہر کچھ بھی نہیں. زمین جو فرش ہے اس میں چارہ بنا ہوا ہے اور ایک پھٹا ہوا مسلح ہے اور ایک بڑا سا مٹی کا کٹورا ہے جس میں پانی رکھا ہے اور اسی پانی کے اندر روٹی کے چند ٹکڑے ڈوبے ہوئے ہیں جو پانی میں بھیگ رہے ہیں. سیدنا عمر ان کے گھر گئے اندر داخل ہوئے. سیدنا عمر نے کہا کہ اے عبیدہ ہم نے یہ سنا تھا کہ تم نے مال بہت بٹور رکھا ہے. میں آیا ہوں اپنے دوست کا گھر دیکھنے. تو حضرت عبیدہ نے اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ اے عمر دیکھو یہی میرا گھر ہے. صبح سے شام تک دنیا کے کام کاج میں لوگوں کے لگا رہتا ہوں, وقت نہیں ملتا, اس لیے کھانا پکانے کو بھی وقت نہیں ملتا. تو ایک بوڑھی ماں کو چند پیسے دے دیتا ہوں, وہ 1 مہینے کے لیے روٹی بنا کے دے دیتی ہے اور جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو 1 دن پہلے پانی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ پانی میں سوکھ جائے, یہ بھیگ جائے اور جب نرم ہو جائے تو اس کو کھا دوں. تو دن بھر تو مجھے ٹائم نہیں ملتا, جب رات کا وقت آتا ہے تو چند ٹکڑے کھا لیتا ہوں, پھر یہ مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکلی اور فرمایا کہ اے عبیدہ دنیا نے کیسے کیسوں کو بگاڑ دیا, لوگ گمراہ ہو گئے, لیکن اے عبیدہ لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو حضرت عبیدہ نے فرمایا اے عمر تبدیلی کیسے آئی؟ اس لیے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے زیادہ دن گزرے نہیں ہوئے رسول اللہ کو, ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ کشی کا عالم تھا, پیٹ پر 2 اور 3 پتھر بنے رہتے تھے. وہ سرکار تھے, وہ امام الانبیاء تھے, آپ کے قدموں پہ دنیا پھیلی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی حال یہ تھا کہ کبھی کھانا ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا, پانی پہ زندگی گزارا ہو جاتا ہے. تو دنیا کی محبت اگر ہم بسائیں گے ہلاکو برباد ہو جائے گی. دنیا کی محبت نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ جو دنیا کی جو محبت ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے اور سر ہے اس کا. ہاں دنیا کے اندر ہے, ضرورت کے حساب سے ہم استعمال کریں, جتنی ضرورتیں ہیں اتنی نہ ہو کہ دنیا میں ہم اتنی انہماک ہو جائیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے. کمائیے, خوب آگے بڑھیے اور جو سوریا پہ جائیے, آپ چاند پہ جائیے, اتنا کمائیے لیکن حرام طریقہ بھی ہو, حرام طریقہ نہ ہو. اگر حرام طریقہ اگر اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بچو, کیونکہ اللہ بڑا ہی سخت امتحانات لینے والا ہے اور پوچھ گچھ بھی اس کے بڑے سخت ہوتے ہیں. آپ نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. وہ بڑے پائے کے بزرگ اور اولیاء میں شمار ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے کے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے کے ہیں. یہ سمجھے کہ 70 سال رسول اللہ کے گزرے ہوئے ہوا ہے عبداللہ بن مبارک کے وقت میں. یہ بھی بڑے مالدار تھے, بہت زیادہ مالدار تھے, کئی 100 ایکڑ میں ان کے سیب کے باغ بھی تھے. لیکن عبداللہ بن مبارک مالدار تھے لیکن برائیاں اس قدر تھی کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی. ایک مرتبہ یہ شہر میں گئے, شام کے وقت میں ایک عورت سے ان کی ملاقات ہوئی, مغرب کا وقت تھا. تو عورت سے عبداللہ بن مبارک کی بات چیت شروع ہوئی مغرب کے وقت میں, اور مغرب کے وقت میں بات چیت شروع ہوئی. مغرب سے بات ہوتی رہی, کسی نے فجر کی اذان دے دی. وہ کھڑے ہی بات کر رہے تھے ایک عورت سے, تو کسی نے اذان دی فجر کی. تو عبداللہ بن مبارک یہ سمجھے کہ شاید مغرب کے وقت میں ملاقات ہوئی ہے, یہ عشاء کی اذان ہے, یہ
عشاء کی اذان ہے، لیکن عشاء کی نہیں تھی بلکہ فجر کی اذان تھی۔ تو عبداللہ بن مبارک کو غیب سے فرشتے نے آواز دی، ہے عبداللہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عشاء کی اذان ہے؟ نہیں، یہ عشاء کی اذان نہیں، یہ فجر کی اذان ہے۔ تم نے ایک رات ایک عورت کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی، کاش کہ تم ایک ایسی رات اللہ کے لیے کھڑے کھڑے گزار دیتے۔ دل کو چوٹ لگی، پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ جب آدمی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے اور دل پر دنیا کی چھاپ پڑ جاتی ہے، محبت لگ جاتی ہے، تو عبرت آ بھی جائے سامنے میں، حقیقت اور واقعات آ بھی جائے، تب بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے چلے گی، پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن یہ اپنے یاروں کے ساتھ باغ میں گئے، سیب کے باغ میں، تو یہ ستار بجانے کے بڑے ماہر تھے۔ ستار سمجھ رہے ہیں؟ سہتار کہتے ہیں 3 تار والے آلہ کو جو سریلی آواز آتی ہے ستار سے۔ تو یہ ستار بجانے کے لیے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا شراب کا جام چلتا تھا، شراب کا دور چلتا تھا، خدام شراب پلا رہے تھے، ناچنے والی ناچ رہی تھی، عبداللہ بن مبارک وہ ستار بجا رہا تھا، شراب بھی پی رہا ہے، کباب بھی کھا رہا ہے اور گانے بھی سن رہا ہے، گانے والی ناچ بھی رہی ہے اور سب کی طبیعت کو خوش بھی کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت پی لیے، اتنا پی لیے کہ مدہوش ہو گئے اور پی کے بے ہوش ہو گئے۔ ستار جو تھا بجانے کا ان کی گود میں رہ گیا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا، نشہ ذرا ٹوٹا، جب ہوش آیا تو پھر ستار کو بجانے لگے، تو ستار سے آواز گانے کی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت کوشش کیا آواز گانے کی، لیکن نہیں نکل رہی تھی۔ تو اسی ستار سے گانے کی جگہ پہ قرآن کی آیت آ رہی تھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے مبارک، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے خوف سے ان کی گردنیں جھک جائیں، اللہ کے خوف سے ان کا دل نرم ہو جائے؟ کیا وقت نہیں آیا؟ ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کو اٹھایا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کو کتابیں دی، لیکن انہوں نے جب عمل نہیں کیا، وقت کے نبی کی باتوں کو جب جھٹلایا، تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ کافر اور فاسق بن گئے۔ اب عبداللہ بن مبارک نے جب یہ قرآن کی آیت سنی تو کہا بلا یا رب قد آن، اب وہ وقت آ گیا کہ مبارک اب سدھر جائے گا۔ انہوں نے سارے مال کو خیرات کر دیا، سارے باغوں کو خیرات کر دیا، سارے مال کو غربا میں تقسیم کر دیا، اور پھر انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ علم حدیث کے حافظ الحدیث ہو گئے۔ دنیا کے اندر اتنا بڑا محدث کبیر کوئی پیدا نہ ہوا اس وقت میں۔ عبداللہ بن مبارک جو بڑے محدث بنے، اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو اب حج کر کے آتے ہیں۔ جب یہ حج کے لیے مکہ المکرمہ گئے، عراق سے ذرا آگے بڑھے، ان کا قافلہ تو ایک جگہ پر شہر کے بازو میں رکا۔ شہر کے بازو میں جب یہ قافلہ رکا، عبداللہ بن مبارک بھی رکے، تو دیکھا کہ شہر کے کونے سے برقع پوش ایک خاتون چہرہ چھپائے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ یہ خاتون کو کیا ہوا کہ یہ جنگل کی طرف بھاگ رہی ہے، اور آپ نے زیادہ اندازہ اور کیا تو معلوم ہوا کہ جنگل میں کوئی مردار جانور ہے جو مرا ہوا ہے، جس کے پیٹ پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ عورت چاقو نکالی اور چاقو نکال کے مرے ہوئے مردہ جانور کا گوشت کاٹی اور دشت میں رکھی اور چھپائے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ یہ مسلم خاتون کو حرام مال کھانے کی کیوں ضرورت پڑی، یہ اس کے پیچھے تھے۔ اس کے بعد اس کے گھر تک پہنچے تو اس نے گھر کا دروازہ بیوی نے بند کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ دروازے پر بیٹھ گئے تو عورت
اپنی بچیوں کو کہہ رہی تھی. ان کے پاس 5 بچیاں تھیں اور یہ سب کے سب جو عورت بیوہ تھی وہ بھی سید تھی اور ان کی جو اولاد 5 بیٹیاں یہ بھی سیدہ تھی. لیکن ماں نے کہا کہ میری بیٹی باپ تو تیرا گزر گیا, 15 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں, اب موت آ پڑی ہے, جان پہ موت آ پڑی ہے. اور رسول اللہ کے حدیث بھی ہے کہ جان بچانے کے واسطے اس وقت میں اگر ذرا حرام غذا کھا لیا جائے صرف جان بچانے کے لیے تو جائز ہو جاتا ہے. تو میری بیٹی جان بچانے کے لیے یہ مرغا گوشت لائی ہوں, پکا لیتی ہوں, اس کے بعد میں تجھے دوں گی کھانے کے لیے تاکہ اللہ موت سے تمہاری حفاظت فرمائے. عبداللہ بن مبارک کی چیخ نکل گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے بعد کہا اماں جی گھر کو دروازہ کھولیے. جب دروازہ کھولا گا تم کون ہو, کہاں سے آئے, ہمارے گھر میں مرد نام کا کوئی نہیں, کیوں آئے؟ کہا کہ نہیں, ہم نے اپنے آپ کے حالات کو میں نے سنا اور پڑھا, مجھے بہت افسوس ہوا. اس کے بعد کہا بہن میرے پاس یہ پیسے ہیں 300 درہم جو انہوں نے ارادہ جو حج کا کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ 300 درہم ہیں, یہ درہم آپ رکھ لیجئے. تو کہا میں کیسے رکھ لوں؟ کہا کہ نہیں یہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیجئے, قسم ہے عبداللہ بن مبارک کی اگر تم یہ مال قبول نہ کرو گی تو تیری چوک رکھ کر سر پٹک پٹک کے مر جاؤں گا. وہ سیدہ تھا, مال دے دیا. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب حج کو نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں تو بھوکے مر رہے ہیں, سیدوں کے گھر بھوکے مر رہے ہیں, حرام غذا کھا رہے ہیں, اور عبداللہ بن مبارک کو حج کر کے کیا کرے گا؟ انہوں نے حج نہیں کیا. وہیں سے قافلے سے واپس آپ عراق چلے گئے. پتہ حج کا جب وقت ختم ہوا تو بہت سارے لوگ ان سے ملنے آئے. کہا عبداللہ میں نے تجھے طواف کے وقت میں دیکھا اور پکارا, تم نے جواب نہ دیا. کسی نے کہا کہ بھئی میں نے تجھے مینا اور عرفات میں دیکھا اور آواز دی کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے, لیکن تم نے آواز ہی نہیں دی. کوئی کہہ رہا ہے اے عبداللہ میں نے تجھے زیارت رسول کے پاس دیکھا اور میں نے تجھ سے یہ سوال کیا کہ میں زیارت رسول کے پاس کیا پڑھوں, لیکن تم نے کچھ جواب ہی نہ دیا. اتنا عقل تیرے اندر کیسے آ گیا؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بھائی میں تو حج کو نہیں گیا, میں تو حج کو نہیں گیا. مینا میں کون تھا, مزدلفہ میں کون تھا, طواف میں کون تھا, صفا مروہ پہ کون ہے, زیارت رسول پہ کون ہے, سمجھ میں بات نہیں آئی. پھر ایک اور صاحب تھے امام ربیعۃ الرائی, وہ بھی بہت وقت کے بڑے محدث تھے. وہ تھیلی میں کچھ پیسے لے کے آئے اور کہا عبداللہ کیا تم نے یہ ظلم مچا رکھا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی میں روضہ رسول پہ بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی لے کر کے میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کو یہ تھیلی دے دینا اور اس سے یہ کہنا کہ تم نے جو میرے خاندان والوں کو 300 دینار دیے تھے رسول اللہ نے تجھے 600 دینار دیے ہیں, یہ رسول اللہ نے تجھے دیے ہیں. عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کیسے ہو گیا, میں تو حج کو بھی نہیں گیا, میں نے تو صرف 300 دینار دیے تھے. خیر وہ تھیلی لے کے وہ گھر میں گئے. مغرب کا وقت شروع ہوا, آپ نے نماز مغرب کی بھی پڑھی جامع مسجد میں, پھر عشاء کی بھی نماز پڑھی. گھر میں جب آئے دروازہ بند کیا, اس کے بعد دیکھا کہ گھر کے اندر روشنی آ گئی اور خوشبوئیں آ گئی. عبداللہ بن مبارک نے اچنبھے سے دیکھا یہ روشنی کیسی, یہ خوشبو کیسی. بہت دیر تک روشنی اور خوشبو پھیلتی رہی. اس کے بعد آدھی رات کے بعد عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں, سرکار امام الانبیاء تشریف لائے. عبداللہ بن مبارک نے اپنی داڑھی کو پکڑا, سرکار کے پاؤں پہ رگڑا اور کہا اللہ کے نبی آپ کو آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہے عبداللہ تو نے عمل ایسا کیا کہ مجھے آنے پہ اللہ تم نے مجبور کر دیا, تم نے ہمارے خاندان والوں کو حرام غذا سے بچا دیا, تم نے ہمارے خاندان والوں کو حرام غذا سے بچایا. وہ یتیم بچیاں اور وہ بیوہ عورت, اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور عبداللہ بن مبارک کو خوشخبری
اب وہ کون سی خوشخبری تھی؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس عمل پر تیری شکل کا ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا جو قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا۔ اے عبداللہ، اللہ پاک نے وہ تجھے اس کی وجہ پہ اجر عطا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد کسی مریدین نے ان سے خواب میں دیکھا کہ بھائی آگے کیا بنا؟ آپ تو بڑے محدث تھے، سرکار آخر الزمان کو بھی آپ نے اپنی زیارت کی، آگے کیا بنا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جب میری روح عرش پہ پہنچی تو میری زندگی کی کتاب کو الگ کر دیا گیا۔ غور سے یہاں سے پوائنٹ سننا، ہماری زندگی کے عمل کی کتاب کو الگ کر دیا گیا۔ احادیث نبویہ کی خدمت، قرآن کریم کی خدمت، علماء کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، عوام کی خدمت، بیوہ و یتیموں کی خدمت، یہ ساری چیزوں کو، نماز روزوں کو الگ کتاب میں رکھ دیا۔ تو میں گھبرایا کہ آگے میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں مبارک، ایک رات تم حدیث لکھ رہے تھے، تو اس زمانے میں جب حدیث لکھی جاتی تھی تو یہ پین سے نہیں بلکہ ایک ایسا پین لکڑی کا آتا تھا جو روشنائی انک میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، تو وہ روشنائی سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ تم وہ روشنائی قلم میں تم نے لگوایا اور حدیث لکھ رہے تھے کہ اسی وقت میں ایک مکھی تمہارے قلم پہ آ کے بیٹھ گئی، تو تیرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق بھوکی ہے، شاید اس وجہ سے آ گئی ہے قلم پہ بیٹھنے، تو تم نے حدیث لکھنا بند کر دیا اور تم نے یہ سوچا کہ جب تک کہ مکھی کا پیٹ نہ بھر جائے میں حدیث نہ لکھوں گا۔ تو جب مکھی کا پیٹ بھر گیا اور پیٹ بھر کے جب مکھی اڑ گئی، اس کے بعد تم نے حدیث لکھنا شروع کیا، تو مکھی نے مجھ سے التجا کی، استدعا کری اور کہا اے اللہ میں دن بھر بھوکی تھی، عبداللہ بن مبارک کے قلم نے میرا پیٹ بھر دیا، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اے عبداللہ میں نے مکھی کی دعاؤں پہ ہم نے تیری مغفرت کر دی، تو ساری زندگی کی کتاب ایک طرف ہے، ایک چھوٹی مخلوق کو پیٹ بھر کے پلا دیا تو اللہ نے مغفرت کر دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، ایک ہفتہ باقی ہے، اپنے پڑوس کے غریبوں کو بھی دیکھو، اپنے پڑوس میں محتاجوں کو بھی دیکھو، اپنے پڑوس میں رشتہ داروں کو بھی دیکھو۔ بعض سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ زبان سے اظہار نہیں کرتے اپنی محتاجگی اور اپنی پریشانیوں کا، اپنی تنگستیوں کا اظہار نہیں کرتے، اظہار خیال نہیں کرتے۔ آپ قرینے سے معلوم کریں اور ان کی امداد کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ چھوٹے چھوٹے عمل سے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا